کتنے ہی آج کل اگر آپ یونیکارنس بھی دیکھ لو, ٹرینڈز آپ دیکھتے ہو نا دنیا کے کس سائڈ پہ جا رہے ہیں, تو جتنے بھی یونیکارنس دیکھو تو اس میں آپ کو کتنی ٹیک کمپنیز ہیں اور کتنی آپ کی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں, یا کافی ریشو بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اگر کمپنیز سے بات کرتے ہیں تو کمپنیز کہتی ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی اچھی ریسورسز نہیں آ رہے, اور اگر ریسورسز سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جابز نہیں ہیں. حالانکہ جابز بھی ہیں اور ریسورسز بھی ہیں, لیکن وہ رائٹ اسکل سیٹ نہیں ہے ان کے پاس. ایجوکیشن سسٹم کے اندر چینج لانا بہت ایک مشکل ہے. اگر ہم پرانی ڈیکیڈس پیچھے چلے جائیں تو وہ ایک ہی چیز چل رہی ہے. ٹھیک ہے, سائیکی ہے کہ, اور پاکستان میں اسپیشلی جب ایک سر پہ چیز آ جاتی ہے نا, اس کے بعد ہم لوگ اس چیز کو کرنے لگتے ہیں. ہمارا ٹیک فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے ایجوکیشن, اسٹیم جو ہے نا, اسٹیم ایجوکیشن, اس کے اندر ٹیک فوکس زیادہ ہوتا ہے. فیوچر لیبس کے بارے میں کیا کہیں گے, جو ون آف اٹس کائنڈ ہے, آپ نے یہ آئیڈیاز کہاں سے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, ویلکم ٹو کاروبار سے ناتا ڈی جی کھاتا. ڈی جی کھاتا کا یہ انیشیٹو ہے, ایسے بزنسز کے بارے میں, ایسے بزنس اونرز کو ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں بلائیں گے جن سے ہم ڈسکشنز کریں گے جو کہ تھوڑی ریلیٹیبل ہوں گی. ایسی ایگزامپلز ہم سیٹ کریں گے کہ پاکستان میں لارج اسکیل بزنس اور مائکرو اسکیل بزنسز کو کس طرح سے لیا جاتا ہے, لوگوں کی پرسیپشن, ہر چیز ہم ڈسکس کریں گے, اور آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتائیں گے کہ اس طرح کے بزنسز پاکستان میں کیسے اسٹیبلش ہو سکتے ہیں اور وہ ورلڈ وائڈ ریکگنیشن کیسے حاصل کر سکتے ہیں. آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, آئی گیس کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں, بیکاز یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں ایسے ہی بیان کر رہا ہوں, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے 1.5 گھنٹے کا سیشن ہم نے لگایا, اینڈ آئی ہیو لرنڈ لاٹ فرام ہم. سب سے پہلے ان کے پلیٹ فارم کی میں بات کروں تو لرنو باٹس از دا پلیٹ فارم. اب لرنو باٹس سے کیا سامنے آ رہا ہے کہ روبوٹکس کا استعمال ہوا ہے اس کے اندر. یہ ایڈ ٹیک کمپنی ہے جو کہ ریولوشنلائز کر رہی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو, صرف ہمارے نہیں بلکہ ورلڈ وائڈ ایجوکیشن سسٹم کو ریولوشنائز کرے گی. زیادہ دیر نہیں کرتے, فیصل لغاری سے بات کرتے ہیں, ہو از دا سی ای او اینڈ کو فاؤنڈر آف لرنو باٹس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسٹارٹنگ آف فرام یور جرنی, آپ اگر مجھے یہ بتائیں کہ لرنو باٹس, اگر آپ ایک ایسی آڈینس کو انٹروڈیوس کروائیں جس میں مائکرو بزنسز بھی آتے ہیں اور وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کہ وہ پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے آپ اس پلیٹ فارم کو کیسے انٹروڈیوس کروائیں گے؟ پہلے تو تھینک یو شوال اس اپرچونیٹی کا. سو بیسکلی میں جس طرح سے لرن باٹس کو انٹروڈیوس کراتا ہوں, اٹس این ٹیک کمپنی دیٹ از کنیکٹنگ ایجوکیشن وتھ فیوچر کیریئرز. سو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ دنیا میں بہت انوویشن آ رہی ہے, بہت کیریئرز چینج ہو رہے ہیں, نیو کیریئرز آر انٹرنگ دا مارکیٹ. تو اس کے لیے ہم بچوں کو اسکول لیول پہ ہم ریڈی کرتے ہیں, ہم اس کی تیاری کراتے ہیں کہ تاکہ وہ ریلیونٹ رہیں, اور جب تک وہ گریجویٹ کریں گے اور اس جاب مارکیٹ میں آئیں گے تو ارریلیونٹ نہ رہیں. اور ایون اٹس ناٹ اباؤٹ کہ فیوچر جاب مارکیٹ میں جب تک آئیں گے تو ارریلیونٹ نہ رہیں. ایون اگر آپ ابھی بھی دیکھیں, ابھی بھی جو بچے ہمارے یونیورسٹیز سے نکل کے اس ٹائم پہ جاب مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں, تو ہم بہت بڑا ایک گیپ دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے اس ٹائم پہ. اگر کمپنیز سے بات کرتے ہیں تو کمپنیز کہتی ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی اچھی ریسورسز نہیں آ رہے, اور اگر ریسورسز سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جابز ہی نہیں ہیں. حالانکہ جابز بھی ہیں اور ریسورسز بھی ہیں, لیکن وہ رائٹ اسکل سیٹ نہیں ہے ان کے پاس. تو وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا, وہ اسکل, وہ ہارڈ اسکلس دینا, وہ ہم اسکول لیول سے شروع کیا کہ کیونکہ کمپلسری ضروری ہے اس ٹائم پہ انٹروڈیوس کرایا جائے, کیونکہ وہ گراس روٹ لیول پہ جب تک آپ چیزیں انٹروڈیوس نہیں کراتے تو وہ مائنڈ سیٹ نہیں بنتا. تو اس ٹائم پہ یا مطلب جب بھی ہم نے شروع بھی کیا تھا اراؤنڈ 11 ایئرز اگو, تو جتنا اس پہ کام ہو رہا تھا وہ بھی یونیورسٹی لیول پہ ہو رہا تھا کہ جب لوگ گریجویٹ کر رہے ہیں یونیورسٹی سے تو پھر ان کو اسکل سکھائی جا رہی تھی. لیکن اس ٹائم پہ اتنی انوویشن ہو رہی ہے, اتنی نیو ٹیکنالوجیز آر کمنگ ان دا مارکیٹ ایوری ادر ڈے, تو اس کے ساتھ ہم کوپ اپ نہیں کر سک رہا ہمارا اسکولنگ سسٹم. اینڈ اٹس ناٹ اونلی اے پاکستانی پرابلم, اٹس اے گلوبل پرابلم. تو گلوبلی اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے کہ کیسے ہم ایجوکیشن سسٹمس کو چینج کریں تاکہ ہم اپ ٹو ڈیٹ رہیں جو کہ گلوبل مارکیٹ کے جو ٹرینڈز ہیں اس کے ساتھ اور جو انوویشن آ رہی ہے اس کے ساتھ. تو یہ ہے بیسکلی جو ہم لوگ کر رہے ہیں. جی اچھا, ابھی اس میں میں پرسنلی مارکیٹ گیپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن میں آپ نے پاکستان میں ایسا کیا لوپ ہول دیکھا, بٹ بیفور دیٹ
آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ 2014 میں آپ کی یہ جرنی شروع ہوئی. اسٹارٹنگ میں بیکاز اٹ واز اے ڈفرینٹ بزنس, اسٹیم کا کہیں, لوگوں کو ایز سچ کوئی علم نہیں تھا اس وقت, جیسا کہ آپ نے کہا کہ یونیورسٹیز کے اندر ان کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا بٹ ناٹ ایٹ دا اسکول لیول, پرائمری لیول پہ نہیں تھا. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کو چیلنجز کون سے آئے جب آپ نے اس کی بگننگ میں اس کا تھا؟ چیلنجز پہ جاؤ گے نا تو بہت چیلنج ہی چیلنج ہے. سو ہم لوگوں نے ایسی کمپنی اسٹارٹ کی, ایسا جو کہتے ہیں نا یوزلی پنگا کیا پاکستان میں رہ کے, اور وہ بھی ایجوکیشن سسٹم کو ہم چینج کرنے نکلے ہیں اور کر بھی رہے ہیں الحمدللہ, کہ ہم لوگوں نے اس کو چینج کر کے لوگوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے, نئی چیزیں انٹروڈیوس کرانی ہے, گلوبلی ان کو کمپیٹ کروانا ہے. اور جو اگر ہم ویسے دیکھیں ایجوکیشن سسٹم کے اندر چینج لانا بہت ایک مشکل ہے. اگر ہم پرانی ڈیکیڈز پیچھے چلے جائیں تو وہ ایک ہی چیز چل رہی ہے آج تک, ٹھیک ہے. تو جب ایک جو مارکیٹ ہے نا جو اتنی اسٹیگننٹ ہے اور اس میں انوویشن ہی نہیں ہو رہی, تو اس کو اگر آپ اس کو چیلنج کرنے نکلے اور اس کو چینج کرنے نکلو تو بہت ٹف, اٹ ہیز بین اے ریئلی ٹف جرنی. مطلب آپ نے سسٹم کے اندر, ہاں سسٹم کے اندر جا کے اس کو پہلے تو سسٹم کے اندر گھسنا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو کوئی آسانی سے نہیں جانے دے گا, رائٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ کسی کو پرابلم ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا آپ کو کرنا پڑتا ہے, پہلے آپ نے ایڈوکیسی کرنی ہے اس کی, ساروں کو بتانا ہے کہ یار پرابلم ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ہم جو جتنی چیزیں کر رہے ہیں وہ ہم فیوچر کے ریفرنس سے کر رہے ہیں, تو وہ چیزیں ابھی آپ کو نظر نہیں آتی, ٹھیک ہے, جس کے اوپر ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ مسئلے آنے والے فیوچر میں, تو اس کے لیے ریڈی ہو جاؤ پہلے سے. تو یوزلی کیا ہوتا ہے, ایک سائیکی ہے کہ, اور پاکستان میں اسپیشلی جب ایک سر پہ چیز آ جاتی ہے نا, اس کے بعد ہم لوگ اس چیز کو کرنے لگتے ہیں. تو وہ بہت ٹف تھا. ہم سارے اسٹیک ہولڈرس کو سمجھانا, بتانا ساری چیزوں کو ان کو, اس کے بعد ان کو انٹروڈیوس کرانا ود ملٹیپل ڈفرینٹ پروڈکٹس کے, جی یہ ان کی سولوشنز ہیں, وہ لے کے جانا, اس کو پھر الگ اس کی بزنس ڈیولپمنٹ کرنا. پھر آپ کی مارکیٹ اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہے, آپ کے پاس ان چیزوں کی ریسورسز نہیں ہیں, تو وہ بھی آپ نے اپنا پوری ٹریننگ سینٹر آپ سمجھ لو اپنا بنانا ہے, تاکہ ان ریسورسز کو بھی آپ تیار کرو ان چیزوں کے لیے. تو اس طرح ملٹیپل کافی چیلنجز آتے رہے. اگر میں شروع کروں تو اب ہماری پوڈ کاسٹ پوری اسی پہ چل جائے گی, تو بیچ میں مطلب جیسے جیسے جو چیزیں آتی ہیں تو پھر میں ساتھ ساتھ بھی بتاتا رہوں گا ان کے بارے میں. ضرور. اچھا, آپ لائک بگننگ میں تو میرا خیال ہے کہ ایک دا موسٹ کامن بزنس بھی پاکستان میں ہو تو ان کو بھی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے بیکاز آف دا اکنامک سچویشن, اور مینی فیکٹرز آر انوالوڈ ان دس. بٹ اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں پر آئے, آپ پاکستانی, جسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ پاکستانی سسٹم میں ہمیشہ گیپ تو رہا ہی ہے, جسٹ بیکاز آف دا ڈیلے آئی گیس کہ پورے ورلڈ نے ایک سسٹم کو اڈیپٹ کر لیا, بٹ پاکستان کو بہت زیادہ ٹائم لگا. سو ایجوکیشن میں آپ کو کون سی جگہ ایسی, کون سی برانچ نظر آئی جو آپ کو لوپ ہول نظر آیا, آپ نے کہا کہ یہاں پہ مجھے آنا چاہیے اینڈ آئی ہیو ٹو جمپ ان, اور میں جو وہ ایک انوویشن کا ایک پہاڑ کھڑا کر دوں گا. سو وین واز دا ٹائم, اور کیا تھا وہ؟ دیکھو ہمارا جو اسٹارٹ ہوا نا وہ اس طرح سے ہوا کہ ہم نے دیکھا جیسے آئی ٹی بوم آیا, ٹھیک ہے, بیک ان 2000s بہت زیادہ اس کے اوپر پوری دنیا آ گئی, اڈاپشن ہوئی اور چیزیں بننا شروع ہو گئیں, اسٹارٹ ہو گئیں. تو اس میں ہم کافی پیچھے رہ گئے تھے, ٹھیک ہے. اگر ہم ساتھ ہی اپنے ہمسائے ممالک کو بھی دیکھیں تو آئی ٹی کے اوپر, آئی ٹی میں بہت آگے جا چکے ہیں. اگر ہم یورپین کنٹریز کو دیکھیں, یو ایس کو دیکھیں, چائنا دیکھیں, تو ہم لوگ بہت پیچھے اس میں رہ گئے ہیں. یہ نہیں اس طرح سے پیچھے نہیں کہ ہمارے پاس اسکل سیٹ نہیں ہے, بہت زبردست ریسورسز ہیں ہمارے پاس, اسکل سیٹ ہے ہمارے پاس, ہمارے بچے بہت زبردست ہیں سیکھنے میں, اڈاپٹ کرنے میں, لیکن وہ اپرچونیٹیز ہی نہیں ان کو دی گئیں, تو اس اسکیل پہ چینج نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو جب 2014 میں ہم لوگ یہ چیزیں دیکھ رہے تھے کہ دنیا کس سائڈ پہ اب جا رہی ہے, تو اب جو ہم جس ایج سے گزرے ہیں, میں یوزلی اس کو کہتا ہوں ٹرانسفارمیشن ایج, جس میں ہر 6 months 1 year کے بعد آپ کے پاس نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں مارکیٹ میں, اور کوئی نئی چیز آ رہی ہے, تو اس کے حساب سے ایجوکیشن سسٹم نہیں بنا ہوا تھا, رائٹ. تو یہ وہ ایک نئی ایج تھی جس میں میرے کو فاؤنڈر کا ہمارا یہ ویژن تھا کہ یار اس میں ہم لوگوں نے پیچھے نہیں رہنا. پھر وہی ہوگا کہ ہم لوگ کچھ نہیں بنائیں گے, اور پھر اگلے 10-15 سال کے بعد, جو کہ اب ہو گئے ہیں, 11 سال تو ہو گیا, پھر سے وہی چیزیں ہم پوری دنیا سے امپورٹ کریں گے, ملینز آف ڈالرز لگائیں گے,
اور وہ پھر لوکل کانٹیکسٹ بھی نہیں ہوگا اس میں, لوکل پرابلمس بھی نہیں ہوگی اس میں کیٹر ہو رہی ہوں گی, اور پھر سے ہم وہی چیزیں ادھر لگائیں گے اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کیا کرنا ہے, اور پیسے بھی بہت زیادہ لگیں گے. تو وائی ناٹ اسٹارٹڈ, اور ہم وہ چینج کا حصہ بنیں, اور باقی دنیا سے ہم پہلے وہ چیزیں اڈاپٹ کر لیں, جس میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کافی ایسے پروگرامس اس ٹائم پہ پاکستان میں ہو رہے ہیں جو کہ اس ٹائم پہ دنیا میں بھی اس لیول کی چیزیں نہیں ہوئیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہم کیوں نہ وہ ارلی اسٹارٹ کریں اور ہم فالوور نہ بنیں, ہم لیڈ کریں اس چیز کو. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا جدھر سے ہم لوگوں نے دیکھا یہ گیپ تھا, ایک پرابلم وہی نظر آ رہی تھی کہ کس طرح سے ایون یو ایس میں بھی اگر ہم بات کریں کہ میکنگ اور ڈی آئی وائی جو کلچر تھا, پرابلم سالونگ جو کلچر تھا, وہ انہوں نے دوبارہ سے 2000s میں انٹروڈیوس کرا. سو بیک ان 2010-11 ایون اوباما جب پریزیڈنٹ تھے اس ٹائم پہ ہی یوز ٹو ڈو وائٹ ہاؤس فیئرس, وائٹ ہاؤس سائنس فیئر, جس میں پورے یو ایس سے جتنے بھی بچے جو پروجیکٹس بناتے تھے, انوویشن کرتے تھے, اسٹیم یا اسٹیم ہم یوز کرتے ہیں ورڈ کی ڈومینس میں, تو وہ پروجیکٹس لے کے آتے تھے اور ادھر ایگزیبٹ کرتے تھے. پرپز اس کا کیا تھا کہ صرف وہ پش دینا اور انسپائر کرنا لوگوں کو کہ یار مطلب دس از دا نیو تھنگ اور دس از دا موسٹ ریلیونٹ تھنگ اگر آپ فیوچر کے لحاظ سے بات کرو, اور جو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. تو اس کی ایڈوکیسی آپ دیکھو وائٹ ہاؤس تک سے اسٹارٹ ہوئی تھی. تو وی اسٹارٹڈ ان 2014, اتنا لیٹ نہیں تھے ہم لوگ تب. دنیا میں بھی اس چیزوں پہ ابھی ڈفرینٹ اسٹرکچرز بن رہے تھے کہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, کیا چیزیں, تو ڈفرینٹ کمپنیز بننا شروع ہو گئی تھی. اور تو وہ ادھر ہم وہ ریئلائز کہ پاکستان میں اس ٹائم پہ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. وی آر دا پائنیئرز ان پاکستان, پائنیئر کمپنی ٹو اسٹارٹ دس آف ایٹ اسکول لیول. اور تو اس طرح سے ہم لوگوں نے پھر وہ موٹیویشن تھی. پھر ایک پیٹریوٹک پاکستانی بھی ہیں ہم کو فاؤنڈرز, تو تھا کہ پاکستان کے لیے کچھ کیا جائے. تو اب اسی سے لنک کرتے ہیں کہ آج اس کا اسکیل کیا بن چکا ہے. لیٹ می آسک یو کہ کیا اب اس میں آپ سے میں پروسیس بھی پوچھوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس آپ کے پاس, اگر میں اسٹوڈنٹس ہی ان کو کہوں اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو وہ جو آتے ہیں ان کا فرسٹ اسٹیپ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اینڈ لاسٹ کیا ہوتا ہے. بٹ بیفور دیٹ جسٹ ٹیل می کہ آپ اپنے بزنس کو ابھی کہاں اسٹینڈ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کرنٹلی آپ کے پاس اسکولس کتنے آن بورڈ ہیں, اگر میں صرف اسکولس کی بات کروں ادر دین ورک شاپس جو آپ کرواتے ہیں, صرف اسکولس کی بات کروں, اور اسٹوڈنٹس آپ کے پاس کتنے اس وقت کے آپ آن ایوریج اگر فگرس دے سکیں تو. اچھا, اس سے پہلے نا میں تھوڑا سا اپنے پروڈکٹس کے بارے میں تھوڑا سا میرے خیال میں بتا دیتا ہوں تاکہ ریلیٹ کر سکیں کہ پھر میں کس چیز کی بات کروں, کیونکہ دیر ملٹیپل ریونیو اسٹریمز اور پروڈکٹس جو ہم لوگ کریں. سو جیسے میں نے کہا کہ جی ہم انوویشن اور جو فیوچر جاب مارکیٹ کے لحاظ سے چیزیں کریں, تو اس کے انڈر جو بھی چیزیں کرنی ہوتی ہیں پھر وہ ہم لوگ بناتے ہیں اور انڈیجنسلی بناتے ہیں پاکستان میں. اور اس میں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اب نیو ٹیکنالوجیز میں روبوٹکس از سم تھنگ جو کہ جس کی جاب مارکیٹ بھی بہت ہے, اور جو کہ بچوں جو اسکل سیٹ بھی بہت سکھاتے ہیں ٹیک ریلیٹڈ. ہمارا ٹیک فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے ایجوکیشن, اسٹیم جو ہے نا, اسٹیم ایجوکیشن, اس کے اندر ٹیک فوکس زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں ہم روبوٹکس کی اگر بات کریں تو ہم نے روبوٹکس کی ایجوکیشنل کٹس ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں جو کہ ادھر پاکستان میں ہم لوگ بناتے ہیں. اسی طرح سے الیکٹرانکس کے بھی ہمارے پاس ہیں, آئی او ٹی کی بھی کٹس ہیں ہمارے پاس, ہارڈ ویئر کی. سو ایک ہارڈ ویئر اسٹریم ایک ہماری الگ ہے. تو وی اسٹارٹڈ آف ود ورک شاپس, ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے ہارڈ ویئر ایجوکیشنل کٹس بنائی ساتھ ساتھ, جو کہ ہمیں ورک شاپس میں ہیلپ کرتی تھیں یہ چیزیں بچوں کو پڑھانے کے لیے اور بتانے کے لیے. پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ جی یہ اس میں ہمیں چیلنج ایک بہت بڑا تھا کہ اٹ واز ڈپینڈنٹ آن ٹیچرز یا ریسورسز جو اویلیبل ہوں مارکیٹ میں. اور اس طرح کی ایجوکیشن کو پڑھانے کے لیے کیونکہ کانسیپٹ ہی نیا تھا, تو کوئی ریسورسز ہوتے ہی نہیں, اور تو کوئی ایجوکیشن ڈگری پروگرام نہیں تھا جو کہ ان چیزوں کو سکھا کے اسکول لیول پہ ٹیچرز پروڈیوس کرو, رائٹ. تو اس میں پھر بہت بڑا چیلنج آتا تھا کہ آؤٹسکٹ ایریاز میں یا رورل ایریاز میں, یا مطلب اگر بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے تربت میں کروانا ہے کوئی سیشن, تو وہ پھر ہم کیسے کریں گے, ٹھیک ہے. یا ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے خپلو جو جی بی میں مطلب سیاچن کے بارڈر کے مطلب کی سائڈ پہ ادھر ہم لوگوں نے کرانا, تو ادھر ہم کیسے سیشن کرائیں گے. یا ایون اگر اسلام آباد میں ہمارا ہیڈ آفس ہے تو اسلام آباد کے آؤٹسکٹس میں چل جائیں, تو ادھر کہاں سے ٹیچرس آئیں گے اس طرح کے جو کروائیں گے. تو پھر وی میڈ فرسٹ اسٹیم پلیٹفارم جو کہ گلوبلی بھی اس طرح کا اس لیول کا پلیٹ فارم اس ٹائم پہ ابھی تک, مطلب 6 ایئرس پہلے وی اسٹارٹڈ میکنگ اٹ, ابھی تک اس میں اپڈیٹس وغیرہ اور ساری ہم چیزیں بنا رہے ہیں, لیکن جو ابھی تک اس لیول کا کوئی پروڈکٹ اویلیبل ہی نہیں ہے ان دا مارکیٹ, جس میں اٹ کورز اراؤنڈ 25 to 30 ڈفرنٹ سافٹ ویئر ڈومینس. اس میں آٹومیٹڈ لرننگ ہے,
اس کے اندر آپ کی انسٹرکشنز آ رہی ہیں, بچے اس کو فالو کرتے ہیں اور وہ پرفارم کرتے ہیں. سو اب جب یہ میں اس پلیٹ فارم کی بات کرتا ہوں تو یہ اسکولس کے لیے ہم لوگ نے ڈیولپ کیا ہوا ہے. تو اسکولز از ون کلائنٹ جدھر ہم لوگ یہ پلیٹ فارمس ڈپلوائے کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری ورک شاپس ہوتی ہیں وہ میری اپنی ٹیم آف ٹرینرز ہے. ہمارے ملٹیپل اسکولس کے ساتھ پارٹنرشپس ہوتی ہیں جس کے اندر ہم ان کے وینیو یوز کر کے وہاں پہ ہم اپنی ورک شاپس کنڈکٹ کرتے ہیں. تو اس کی وہ پیمنٹ پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ اسے پر اسٹوڈنٹ ہم لوگ چارج کرتے ہیں, جس میں وہ پے کر کے ان ورک شاپس میں آتے ہیں. اسی طرح سے ہارڈ ویئر ایجوکیشنل کٹس ہیں ہماری, جو کہ ہم نے ابھی تک لانچ نہیں کی مارکیٹ میں اس طرح سے کہ ہم کہ فل کیمپین کے ساتھ لانچ کریں, لیکن اگر کسی کو چاہیے ہوتی ہے کوئی چیز تو وہ مطلب دے کم ٹو اس, اور ان کو وہ پھر جو بھی کٹس لینی ہے تو وہ بھی ہم ان کو وہ دے دیتے ہیں فار سم پرائز. تو وہ ایک اور ریونیو اسٹریم ہے. تو اس طرح سے ملٹیپل ہیں. تو ابھی تک اسکولس ہم لوگوں نے کتنے کیے ہیں, سو ابھی تک ہم کوئی 350+ ایجوکیشن سسٹمس کے ساتھ ہم لوگ کام کر چکے ہیں آل اوور پاکستان اینڈ ابراڈ بھی اس پہ پھر میں آتا ہوں. اور اس کے علاوہ ہم کوئی 400+ گورنمنٹ اسکولس کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں, ڈپلائمنٹس کر چکے ہیں. ہم جی بی پروونس کے آفیشیل جو ہے نا اسٹیم ایجوکیشن کی جو کمپنی جو ان کو کر کے دیا ہے کام, وہ ہم لوگوں نے کیا ہے. پھر ادھر ہم فیڈرل منسٹری کے ساتھ بھی اب کام کر رہے ہیں ان اراؤنڈ 200 اسکولس, جدھر ہم لوگ یہ اسٹیم ایجوکیشن, اے آئی ایجوکیشن, جتنی بھی نیو ٹیکنالوجیز ہیں اس کی ایجوکیشن وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی. اس میں جب میں ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کی بات کروں تو اس میں ہم لوگ ان کو ہارڈ ویئر کٹس بھی دیتے ہیں, ہم لوگ 3D پرنٹر سے لے کے روبوٹکس کٹس, ڈفرینٹ چیزیں. پھر ہم لوگ ان کو سافٹ ویئر اپنا پلیٹ فارم بھی ڈپلوائے کر کے دیتے ہیں جس کے اوپر بچوں کے اپنے ڈیش بورڈز ہوتے ہیں, ٹیچرس کے اپنے ڈیش بورڈ ہوتے ہیں, تو اس کے تھرو وہ سیکھتے ہیں چیزیں ساری ٹیکنالوجیز. پھر ہم اس میں ٹیچر ٹریننگ کرتے ہیں جو اسکول کے ٹیچرز ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس کریکولمس ہیں, ہمارے پاس ورک بکس ہیں, بکس اور ورک بکس بھی اپنی ڈیولپ کی ہوئی ہیں. تو اس طرح سے ساری چیزیں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں اور ادھر ہی پاکستان میں ہم لوگوں نے بیٹھ کے اس کو کیا. تو یہ کچھ نمبرز ہیں. پھر ہم لوگ ابھی اس ٹائم پہ ہم سعودیہ میں بھی ہمارے پاس کلائنٹس ہیں, ادھر بھی ہم نے ایکسپینڈ کیا, ادھر بھی کچھ اسکولز میں ہمارے سولوشنز ڈپلائڈ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے آن لائن سیشنز ہوتے ہیں. تو ایک تو فزیکل آف لائن سیشنز ہو گئے نا جس میں وینیو میں بچے آتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آن لائن سیشنز بھی کراتے ہیں جو کہ موسٹلی ہمارا شروع ہوا تھا کووڈ میں. تو وہ ہم نے 13+ کنٹریز میں ہم لوگوں نے وہ آن لائن سیشنز بھی کرائے ہوئے ہیں, جس میں US, UK, سنگاپور, UAE کی ملٹیپل اس میں اسٹیٹس آتی ہیں, کنٹریز آتی ہیں. پھر سعودی ہے, ٹرکی ہے. تو اس ملٹیپل 13+ کنٹریز ہیں جدھر ہمارے سیشنز ہو چکے ہیں. پھر ہمارے اس ٹائم پہ جو بچے جو ہیں لرنرز ٹیم جو ہمارا سافٹ ویئر پلیٹ فارم ہے اس میں 100,000+ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس پہ پڑھ چکے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. تو وہ کچھ وہ نمبرز ہیں. تو دیٹس انکریڈیبل. میں ایک پیرنٹ ہوں فار ایگزامپل, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچے کو آپ کے ساتھ آن بورڈ کروں. میں چاہوں کہ وہ آپ سے 5 months 6 months آپ کا جو بیسٹ کورس ہے جس کے بعد وہ پریکٹیکلی خود ہی وہ اپلیکیشن کی طرف آئے, وہ اس کو کرے. تو کیا پروسیس ہوگا اس کا اگر میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے, اور آن بورڈ کس طرح آئے آپ کے ساتھ؟ سو اس میں ہمارا learnabots.com از آور ویب سائٹ, اور learnabots ہمارا پیج ہے فیس بک پہ بھی, انسٹاگرام پہ بھی. تو اس کے تھرو پیرنٹس یا اسٹوڈنٹس ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں. ہماری ڈفرینٹ ورک شاپس چل رہی ہوتی ہیں آل راؤنڈ ایئر, ویکینڈس کے اوپر. پھر سمر کیمپس وغیرہ بھی ہوتے ہیں جس پہ جو بھی اسٹوڈنٹ جس بھی اسکول کے وہ اپلائی کر کے ڈائریکٹ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور وہ چیزیں پھر سیکھتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی اسکولز ہیں تو وہ بھی ہمیں انہیں چینلس کے تھرو کانٹیکٹ کرتے ہیں, جس میں پھر میری ٹیمز ہیں جو کہ ان سے بات کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے وی ڈیزائن دا پروگرامس اینڈ وی امپلیمنٹ دیم ان دا اسکولز ایز ویل. زبردست. فیوچر لیبس کے بارے میں کیا کہیں گے جو ون آف اٹس کائنڈ ہے؟ کیونکہ میں جب وہاں انٹر ہو رہا تھا مجھے ایسا لگا کہ آئی ایم ان اے اسپیس شپ اور سم تھنگ. تو آپ نے یہ آئیڈیاز کہاں سے آیا آپ کے پاس, اور کیا آپریشنز وہاں سے ہوتے ہیں؟ سو دس واز آور اوریجنل آئیڈیا کہ کس طرح سے ایک فیوچرسٹک اسپیس کیسی ہونی چاہیے, ایجوکیشنل اسپیس. تو اس کے لحاظ سے بنایا. تو اس میں ملٹیپل دیر آر 12 ڈفرنٹ لیبس, فیوچر لیب جیسے آپ نے دیکھا تھا. اور اس میں آپ کی روبوٹکس کی الگ لیب ہے, AI کی لیب ہے, IoT کی لیب ہے, ڈیزائن کی لیب ہے, مینوفیکچرنگ ریپڈ پروٹوٹائپنگ لیب ہے, آپ کی 3D پرنٹنگ لیب ہے,
پھر اس پہ ایک یہ لرننگ والی سائڈ ہے پوری, ٹھیک ہے. پھر اس میں آپ کا جو انسپریشنل زون ہے جس کے اندر آپ کا ہمارا بیٹل باٹس ارینا ہے فار وزٹرز. ہاں, فار وزٹرز, فار جو ہمارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو وہ اس میں 2 ٹیمز ہیں جس میں وہ روبوٹس ان کے پاس ہوتے ہیں, ان کو وہ کنٹرول کرتے ہیں آپ, اینڈ دوز روبوٹس فائٹ ود ایچ ادر. ان کے اوپر لیزرز ماؤنٹیڈ ہیں سارا کچھ, وہ بھی ہماری اپنی بنائی ہوئی چیزیں پروڈکٹس ہیں سارے. اور پھر اس میں فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے ڈیجیٹل کو ہارڈ ویئر کے ساتھ فزیکل کے ساتھ لنک اپ کیا ہے. مطلب سو بچے اپنے سسٹم سے بیٹھ کے تھرو کیمرا آف دا روبوٹ ساری گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, اور اصل میں وہ فزیکل ان کے سامنے ہی میز کے اندر وہ روبوٹس چل رہے ہوتے ہیں اور دے فائٹ ود ایچ ادر. تو اگر کسی ریمپ پہ روبوٹ جا رہا ہے ان دا گیم انٹرفیس تو وہ اصل ریمپ پہ چل کے, تو وہ انسپریشنل چیزیں تاکہ بچے آگے دیکھتے ہیں اچھا یار یہ بھی روبوٹس ہیں, یہ بھی بنتے ہیں, یہ کیسے بنتے ہیں, تو ان کو انسپائر کرنے کے لیے. پھر اسی طرح سے روبو ساکر کا ہم لوگوں نے ارینا بنایا ہوا ہے ٹو انسپائر کڈس. تو وہ اگین وہی والی چیز کہ وہی ساکر بچوں کو پسند ہے تو وہی چیز ان کی لو, ان کا انٹرسٹ لو, ٹھیک ہے. اس کو کس طرح سے ہم لنک اپ کر سکتے ہیں ود ٹیکنالوجی تاکہ ٹو انسپائر دیم ٹو کنٹینیو دیئر کیریئرز اور ٹو لرن دوز تھنگس. تو اور اگین اس کو تھوڑا سا میں لنک اپ کروں گا کہ جب بھی پروڈکٹس بنتے ہیں, بزنسز بنتے ہیں, تو سائلوز میں فاؤنڈرز بنا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو ایک آئیڈیا آتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر کہ جی یہ بڑا زبردست چلے گا, اس کے اوپر پیسے بھی لگا دیں گے, ٹائم بھی لگا دیں گے, سب کچھ کر کے اینڈ پہ فیل ہو جاتا ہے. اس میں سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس مارکیٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے چیزیں سمجھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے وہ ایکچوئل پرابلمس جو لوگ فیس کر رہے ہیں وہ سمجھا ہی نہیں ہے, اور اس کے اکارڈنگلی آپ نے ڈیولپ ہی نہیں کیے, ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے اینڈ پہ جب وہ سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو بہت ارریلیونٹ تھا پروڈکٹ, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے فیل ہوتا ہے. وہی پرابلم والی بات آ گئی نا کہ انہوں نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور آئیڈینٹیفائی, اچھا کچھ اور کیا کرتے ہیں, ریسرچ کریں گے, سیکنڈری پرائمری ریسرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے چیزیں اور اسی میں پھنسے رہتے ہیں. وہ انالیسس پیرالیسس میں جو ہے نا وہ ان کا ٹائم گزرتا جاتا ہے. بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز ہے جو بنانی ہے اس کا ایک پروٹوٹائپ آپ بناؤ اور جسٹ گو ٹو دا مارکیٹ, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بیٹھو اور ادھر سیکھو اور ڈیولپ کرو. آئی ایم شیور بہت ویورز جو ہے نا وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ بنانا ہے یا وہ بنانا ہے, تو جو بھی بنانا ہے بس شروع کر دو بنانا. اچھا فیصل, ابھی یہ ہے کہ شاید اس پوڈ کاسٹ سے اس وقت کافی پرسنٹیج آف آڈینس ہو جو یہ کہہ رہی ہو اس وقت کہ یار چھوڑو, کیا ہم روبوٹس کی طرف آئیں, کیا بزنس ہے یہ, کیسے ہوگا, ہم ساتھ نہیں دیں گے, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, 10-12 سال کون ضائع کرے, پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں, یہ وہ کر لیتے ہیں. کافی لوگ ابھی ایسا سوچ رہے ہوں گے. ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ چلیں چیلنجز کی تو ہم نے بات کر لی, لیکن آپ کے جو نمبرز 2 لاکھ آپ نے سب سے پہلے انویسٹ کیے, ریٹرن آپ کو آ گیا, پھر آپ کو 3-4 سال تک نہیں آیا, اس کے بعد کیا پروسیس تھا, وہ ذرا گڈ پروسیس بتائیں نا. ابھی یہ جو فیوچر لیبز ہے آپ کی اچھی فیسلٹی ہے, پاکستان میں آپ ورلڈ وائڈ بھی ریکگنیشن حاصل کر چکے ہیں, اٹس اے بگ اچیومنٹ. تو ذرا جسٹ ریویل یور پازیٹیو سائڈ کہ ان کو کیا کہیں گے جو پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں. دیکھیں میں یوزلی یہ بات کرتا ہوں ساروں کو کہ اگر یہ جتنی چیزیں نا پراپرٹی ہے اور کنسٹرکشن ہے, گاڑیاں بیچنا ہے یا ریسٹورینٹس کھول لیتے ہیں, مطلب بزنسز وہ بھی اچھے ہیں, مطلب کریں سارے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر جو اسٹارٹ اپ ورلڈ ہے نا جس میں ہم جو انٹرپرینورس کی بات کرتے ہیں یا اسٹارٹ اپس کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا ریٹرن جو ہے نا وہ جو ملٹیپل ٹائم زیادہ ہوتا ہے. اگر میں اسٹرکٹ بزنس سینس میں بات کروں, ٹھیک ہے, میں امپیکٹ اور باقی چیزوں کی اس میں بات ہی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, اور تو وہ لیکن مطلب اس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے, رسک زیادہ ہوتا ہے, جتنا رسک زیادہ ہے اتنا ریٹرن زیادہ ہے, یہ ہر کسی کو پتہ ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. تو ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن آپ جو اچیو کر لیتے ہو نا وہ پھر اس کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپلس دوں, اگر آپ ابھی مائکروسافٹ کو دیکھو, اگر آپ ایپل کو دیکھو, اگر آپ ایلون مسک کا ہر کوئی سن رہا ہوتا ہے, آپ ٹیسلا دیکھو, ٹاپ 10 لسٹ وہی ہے, وہ ان کو دیکھو, وہ کہاں سے شروع ہوئے تھے, وہ ٹیک ہے اور وہ کہاں سے شروع ہوئے تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے بھی پراپرٹی میں کر سکتے تھے, سارا کچھ کر سکتے تھے, 2 کمپیوٹر, اور کہاں سے کہاں گئے. اور یہ بلکہ میں ٹیک والی بات مس کرنے لگا تھا جو آپ نے بولی ہے, جو اس ٹائم پہ دنیا میں آپ کے جو سافٹ ویئر بزنسز ہیں اور جو ڈیجیٹل بزنسز ہیں, جو ٹیکنالوجی بزنسز ہیں, وہ اس کا جو ریٹرن کا جو ریٹ ہے نا بہت ملٹیپل ٹائم زیادہ ہے آپ کے کنونشنل بزنسز سے, اور وہ ایزی بھی بہت زیادہ ہیں,
ٹھیک ہے کرنا, مطلب ایزی اس لیے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی ایک پراپرٹی کے بزنس میں جانا ہے اور آپ نے زمینیں لینی ہیں یا آپ نے گھر کی کنسٹرکشن کرنی ہے اور آپ کو اس کو انیشلی آپ کو اچھی خاصی انویسٹمنٹ چاہیے, ٹھیک ہے, اور آپ نے بنانا ہے اور ایک چیز بیچنی ہے, پھر آپ دوسرے پہ جاؤ گے, پھر تیسرے پہ جاؤ گے, اس طرح سے کر کے, اور جب تک آپ یہ کرتے رہو گے تو آپ کے پاس پیسے بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ نے جدھر رکو گے, ٹھیک ہے, ادھر یہ چیزیں رک جاتی ہیں, رائٹ, ٹھیک ہے. جب آپ ایک ڈیجیٹل اور ٹیک بزنس کی بات کر رہے ہو تو اس میں آپ نے کچھ ڈیولپرز رکھنے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ آپ نے ایک پلیٹ فارم بناؤ گے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کے جو شروع کی انویسٹمنٹ بھی بہت کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پھر ایونچولی بعد میں آپ کو زیادہ کرنی پڑتی ہے انویسٹمنٹس وغیرہ, لیکن وہ آہستہ آہستہ آپ کے پروسیس کے ساتھ ساتھ انکریز کرتی جاتی ہے. لیکن ایک دفعہ جب آپ نے بنا لی چیزیں, اس کے بعد اپڈیٹس ہوتی ہیں اس کے اندر, ضرور آپ امپروومنٹس کرتے ہو, لیکن پھر آپ کا ریٹرن آنا شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اچھی طرح سے ڈیولپ ہو گیا تو آپ نے اب کتنے ہی آج کل اگر آپ یونیکارنس بھی دیکھ لو, ٹرینڈز آپ دیکھتے ہو نا دنیا کے کس سائڈ پہ جا رہے ہیں, تو جتنے بھی یونیکارنس دیکھو تو اس میں آپ کو کتنی ٹیک کمپنیز ہیں اور کتنی آپ کی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں, یا کافی ریشو بہت زیادہ ٹھیک ہے. تو وہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس لیے ادھر انہیں چیزوں پہ انویسٹ کرتے آ رہے ہیں جو ٹریڈیشنل بزنسز ہیں ان میں, کیونکہ وہ نالج ہی نہیں ہے, وہ اویئرنیس ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. اگر ایک دفعہ بیٹھ کے ریسرچ کر لے نا کوئی کہ یار کہ کیا کمپیریزن کیا ہے, فرق کیا ہے, تو خود سمجھ آ جائے گا. پھر دوسری بات یہ آتی ہے اس میں کہ وہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا, ٹھیک ہے. زمینیں کوئی کر رہے ہیں یا کنسٹرکشن کوئی کر رہے ہیں, وہ ہر دوسرے بندے کو پتہ ہے, یا کسی کے ماموں یا تایا یا کوئی نہ کوئی کر رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, تو وہ پتہ ہے اچھا یہ کس طرح سے کرنا ہے. ان چیزوں میں آ کے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ چیزیں لگتی ہیں, لیکن وہ بھی اتنا آسان ہو چکا ہے کہ جب آپ کے پاس انٹرنیٹ آ گیا, اگر یوٹیوب ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, اور انٹرنیٹ ہے, اور اب تو میں کہوں گا اگر چیٹ جی پی ٹی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کچھ بھی کرنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے, اتنا آسان ہو چکا ہے. تو اگر تھوڑا سا فوکس کر کے گھنٹہ بھی لگا دیں نا, تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہیں, خود بخود آنکھیں کھل جائیں گی ساروں کی کہ یہ کیا دنیا. ایگزیکٹلی. اچھا, آپ کو جیسے آپ نے چیٹ جی پی ٹی کی بات کی, تو کیا لگتا ہے کہ کب ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ میں پھر سے آؤں گا کہ اس کے اندر جو ہے مکمل طور پر امپلیمنٹ کر, جیسے چائنا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کریکولم کے اندر ہی ایڈ کر دیا, یو ایس کے اندر بھی کر دیا, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں کب تک ہوگا یہ؟ ہاں یار بڑا اچھا کوشچن پوچھا ہے. سو چائنا نے ابھی ریسنٹلی بالکل اے آئی جو ہے اس کو کمپلسری کر دیا اسکول لیول پہ, یو ایس نے بھی کر دیا, یو اے ای بھی آیا. تو آج کل میں بھی, سوری ٹو کٹ یو آف, آپ کیسے کنٹریبیوٹ کریں گے؟ یار ہم لوگ جو ہے نا, مزے کی بات بتاؤں کہ ہم بڑے سالوں سے یہ چیز آلریڈی کر رہے ہیں جی پاکستان میں, ٹھیک ہے. اے آئی کے اوپر ہم لوگ, ہمارے لیسنز ہیں جو کہ بچوں کو ہم دے رہے ہیں اور اسکول میں بچے سیکھ رہے ہیں. لیکن آج کل ہم وی آر ان ٹچ ود منسٹریز ایز ویل. اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں فل اس تھروٹل سے کہ ہم کس طرح سے اس لیول پہ, ہاں, تو وہ آلریڈی میں کر رہا ہوں کہ ہم کس طرح سے جلدی اے آئی کو کمپلسری بنائیں اسکولس کے اندر. اور ہمارے لیے کرنا بھی بہت آسان ہے کیونکہ آلریڈی پروسیسز اینڈ دیز سولوشنز آر ان پلیس. کچھ انسائڈ نیوز ہے آپ کے پاس کہ کب تک ہو سکتا ہے امپلیمنٹ؟ یار اچھا, سو جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, جس طرح سے چیزیں ابھی لے کے جا رہا ہوں, اس کے اوپر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو ہوپ فلی ہم ود ان 3-4 months بھی کر سکتے ہیں یہ چیزیں. اللہ کرے ہو جائے. اگین یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کر سکتے ہیں, میرے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور یہ نہیں ہے. لیکن اسی طرح سے جیسے اس پوڈ کاسٹ میں یہ بول رہا ہوں, اسی طرح سے 10 اور جگہوں پہ بولتا ہوں اور کچھ لوگوں سے ملتا ہوں جو ڈیسیجن میکرز ہیں, تو کافی لوگ آن بورڈ ہیں. اس کے اوپر ہم ایک اے آئی کانفرنس بھی کرانے جا رہے ہیں ان قریب. تو اس کا بھی پرپس یہی ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرس کو, سارے پروونشل جو منسٹرز ہیں, جو سیکریٹریز ہیں, جو کہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس, ان کو اکٹھا کیا جائے اور اس کے اوپر بات کی جائے, اور تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن کی سائڈ پہ جائیں. انشاءاللہ لیٹس ہوپ کہ لرنو بوٹ سے کیسے اسکیل پر جائے کہ جس کا امپیکٹ پورے ورلڈ پہ ہو, ایجوکیشن سسٹم پہ ہو, اور اوور آل چینج آ جائے. تھینک یو سو مچ فیصل صاحب, آپ نے مجھے بھی بہت کچھ سکھایا, اور آئی ہوپ کہ آڈینس نے کافی کچھ گریب کیا ہوگا کہ کچھ نئی چیزیں بھی ہوتی ہیں, انوویشن بھی ہوتی ہے. پاکستان جیسے ملک میں ایک پیٹریوٹک آدمی وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ان کی بات کہ جب سر پہ کوئی چیز نہیں آ جاتی تب تک چینج کی طرف نہیں جاتے, تو دے آر اہیڈ آف دیئر ٹائم. جو کہ ان کی کمپنی ہے, اس کی بات کریں تو یہ اہیڈ آف اٹس ٹائم ہے, اور لیٹس ہوپ کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے ٹیک انڈسٹری میں, ایجوکیشن انڈسٹری میں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس پوڈ کاسٹ. اللہ حافظ.